تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد والثناء لله الذي بعث إلينا رسوله وحبيبه محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا. ان کے ایک اور کیفیت، یہ اللہ کا کلام اس لیے یہ سارے واقعات بیان کر رہا ہے تاکہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر ہم آخرت کی پیشی کو بھول نہ جائیں، اور وہاں جو پیش ہونا ہے اس وقت انکار کرنے والوں کے انجام کو الگ الگ انداز سے، تاکہ کل کو یہ کہنے کو نہ رہ جائے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے، انجان تھے. اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں اور ایسے کلام مجید میں جس میں قیامت تک ایک نقطے کی بھی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، جس کے زبر زیر میں بھی، حرکات میں بھی، کسی چیز میں بھی کمی بیشی کبھی نہیں ہو سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. کاش کہ آپ وہ وقت بھی دیکھ لیں. یہ حضور سے نہیں کہا جا رہا ہے، حضور تو اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو، یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، تمام پورے ورلڈ کے انسانوں کو، جناتوں کو، یہ ان سب کے لیے، ہمارے لیے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ وہ حالت بھی دیکھتے جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تفسیر مظہری میں روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ آدم علیہ السلام کو میزان کے پاس میں کھڑا کریں گے اور کہیں گے اپنی اولاد کا اعمال نامہ دیکھتے جاؤ. پھر اللہ جل شانہ کہیں گے جس کی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کم ہو گئی، نیکی بڑھ گئی، اسے میں جہنم سے نکال لوں گا. اللہ جل شانہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا رکھیں گے، اللہ کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے اولاد کی. اللہ جل شانہ کہیں گے قال الیس ھذا بالحق، اور کاش کہ آپ اس وقت کو بھی دیکھتے جب بندوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ کہے گا کیا یہ دن یعنی قیامت کا حق نہیں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ تو سچ ہے. اللہ کہیں گے جب سچ ہے نا تو اب تم آ ہی گئے، فذوقوا العذاب، جو کفر کر رہے تھے اس کفر کی وجہ سے سزا بھگتو. اللہ نے ظلم نہیں کیا، تم خود اقرار کر رہے ہو، قسم کھا کے اقرار کر رہے ہو کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے، سامنے جہنم ہے، سامنے جنت ہے، ادھر کامیاب ہونے والے ادھر ناکام ہونے والے، سب کچھ سچ سچ ہے. اللہ کہیں گے پھر یہ کفر کا عذاب چکھو. کیوں؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو بھلا دیا، انکار کر دیا، اللہ کی ملاقات کا جھٹلا دیا کہ بس مر کے مٹی ہو جانا ہے، یہی جلسے کر لو، یہی مزے اڑا لو، یہی خواہشات اور منمانی زندگی جی لو. اللہ فرماتے ہیں نقصان انہوں نے کیا. اللہ نے تو نبی بھیجے، نبیوں کے وارث بھیجے، اپنی طرف سے آنے والا پیغام کلام اللہ کی شکل میں بھیجا. اس میں ہدایت کی، بندوں کی اور اللہ کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ کسی عقل مند نے کہا
مکھیاں دونوں مکھیاں ہوتی ہیں، ایک مکھی شہد کی، وہ پھول پر جا کے بیٹھے گی، پھلوں میں بیٹھے گی، درختوں پہ جا کے بیٹھے گی۔ ایک مکھی کیا ہے؟ گند میں پیدا ہونے والی، بدبو میں، کچرے میں پیدا ہونے والی، وہ مکھی گندگی ہی کی جگہ پر جا کے بیٹھے گی۔ پاک کلام ہے، اس میں سے پاک لوگ پاک چیزیں، اچھی چیزیں نکالتے ہیں، غلط لوگ غلط چیزیں نکالتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اگلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ جب حضور مشرکین مکہ کو اور اہل کتاب کو جب آسمانی باتیں سناتے تو مشرکین کے ذریعے سے وہی کہلواتے، یہ تو پہلے لوگ بھی آئے تھے، وہ بھی قصے سناتے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ نقصان اٹھا چکے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت اچانک سے آ گئی تو مارے افسوس کے کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہم نے جو کچھ زیادتی کی حق بات کے ماننے میں، قرآن کے ماننے میں۔ اور ان کی حالت کیسی ہوگی؟ نیک لوگوں کے نیک اعمال سواری بنیں گے، اس پر نیک لوگ سوار ہو کر جائیں گے، اور نیک لوگوں کے اعمال نامے سامنے سے دیے جائیں گے، دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ برے لوگ کیا کریں گے؟ وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، برے لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ پیٹھ کے پیچھے لاد کے چلیں گے، سر پر بوجھ ہوگا پیچھے تک پھیلا ہوا، پورے پیٹھ پہ باندھے ہوئے ہوں گے ان کے دفتر، ذلت کی وجہ سے پیٹھ کے پیچھے۔ الا ساء ما یزرون، ارے خوب دھیان سے کان کھول کے، دل کے دریچے کھول کے اس بات کو دلوں میں بٹھاؤ، بہت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو اٹھا کے چلیں گے۔ اس سے پہلے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیجئے، کیا حقیقت ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، آدمی کو کھیل میں مزہ آتا ہے، اور گیم میں آدمی ایسا مصروف ہوتا ہے، کھانا پینا پخانا کچھ یاد نہیں رہتا، کیا کھا رہا ہے، کیا کوئی آپ دیکھیں، آج کی نیٹ کے اندر بھی دیکھیں، یہ قرآن کی آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دنیا کی زندگی کھیل ہے، اب آپ دیکھیں جو کھیل میں لگا ہوا ہے، گیم میں لگا ہوا ہے نا، اس سے اپنا پتہ نہیں رہتا، پرے کا کیا پتہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا تو کھیل کود ہے، خواہشات ہے، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، کھیل کود سے، ایسے کھیل سے جو وقت کو ضائع کرنے والا ہو، پیسوں کو ضائع کرنے والا ہو، جان کو خطرے میں ڈالنے والا ہو، ایسے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ دنیا کے کھیل کو سمجھو؟ جتنا دنیا کی ٹیکنالوجی کھل رہی ہے، میرے اللہ کا کلام، ہمارے اللہ کا کلام اتنا ہی کھلتا جا رہا ہے۔ آج دنیا کی گیم ایسی ہے، دودھ پیتے بچے کو ماں کبھی نہیں بھولتی، لیکن گیم میں لگ کے، کھیل میں لگ کے ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا پیارا کلام صحیح عقیدے سے، صحیح سوچ سے سمجھنا نصیب فرمائے، آخرت کی زندگی کے لیے تیاری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔